جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا تو آپ کے سامنے دودھ پیش کیا گیا۔ جب آپ نے دودھ کو نوش فرمایا تو وہ دودھ پسلیوں کے راستے سے باہر نکل گیا، اور آپ کے پاس کھڑا ہوا طبیب کہنے لگا کہ ہے عمر فاروق، آپ جلدی سے وصیت کر دیجئے، آپ کے پاس زندگی بہت کم رہ چکی ہے۔ تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور کیا کہا کہ جاؤ حذیفہ بن یمان کو بلاؤ۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان وہ صحابی ہیں کہ جن کے پاس منافقین کی پوری لسٹ موجود تھی۔ حضور راز کی باتیں حضرت حذیفہ بن یمان سے کیا کرتے تھے، حضور کے رازداں تھے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ حضور مجھے ساری باتیں بتا دیا کرتے، اور منافقین کی جو لسٹ تھی مدینہ کی وہ حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس تھی۔ جب بھی کوئی مشکوک آدمی مر جاتا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے اگر حذیفہ اگر نماز جنازہ پڑھتے تو ہم بھی پڑھ لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جنازے نہیں پڑھے، حضرت عثمان غنی کے بغض رکھنے والوں کے جنازے نہیں پڑھے گئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہ جس کے ایمان کی گواہی دیتی، لوگ بھی اس کے ایمان کی گواہی دیتے اور جنازہ پڑھ لیتے۔ اور پھر جب حضرت حذیفہ کو لایا گیا تو حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے میں 62 سال کا ہو گیا ہوں اور اب داڑھی سفید ہو چکی ہے، پھل پک چکا ہے، اٹھ فرید ستیا، داڑھی آ گیا بھور، اگا نیڑے آ گیا، پیچھا رہ گیا دور۔ اب تو میری قبر کا حشر کا معاملہ مجھے صاف نظر آنے لگا ہے۔ اللہ اکبر، کہا حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رو پڑے، کہنے لگے آج عشاء کی نماز کے بعد جب میں نکلا تھا تو سارے صحابہ بھی مجھے نیک کر رہے تھے، بچوں کی ماں اور بچے بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ نیک ہے، لیکن حذیفہ یہ بتا نا کہ تیرے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راز کی باتیں کیا کرتے تھے، سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں؟ سچ بتا کہ منافقین میں میرا نام تو شامل نہیں ہے، کہیں اوپر سے سارا کچھ تو نہیں ہے؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد میں اتنا نہیں رویا جتنا عمر کے سوال پہ رویا۔ میں قدموں پہ بیٹھ گیا، میں نے کہا حضور ایسا تو کچھ نہیں سنا، اور آپ کا نام بھی شامل نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ضرور سنا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، میں نے یہ اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، وصیت کی کہ بیٹا اس طرح سے کرنا کہ جب عمر فوت ہو جائے تو حذیفہ بن یمان کو دیکھتے رہنا، اگر تو وہ میرا جنازہ پڑھیں تو میرا جنازہ سارے مسلمان بھی پڑھیں اور روضہ رسول میں مجھے دفن کر دینا، لیکن اگر یہ جنازہ نہ پڑھیں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن کر دینا۔ اللہ اکبر۔ پھر فاروق اعظم آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو وصیت فرمائی اور کہا کہ جاؤ حضرت امیر المومنین حضرت جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرو، اور امیر المؤمنین کہہ کے مخاطب نہ کرنا بلکہ کہنا کہ آپ کا غلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت فاروق اعظم کے حکم پہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر جاتے ہیں اور جا کے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ اماں جی، حضرت فاروق اعظم آپ کے غلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونا چاہتے ہیں، صدیق اکبر کی معیت میں دفن ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت عنایت فرما دیں تو آپ کی نوازش ہوگی۔ آپ فرمانے لگی کہ میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن فاروق اعظم نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، جو انہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہے، میں ان قربانیوں کے ثمر میں ان کے لیے اس جگہ کو وقف کرتی ہوں اور ان کو یہ جگہ عنایت فرماتی ہوں، اجازت دے دیتی ہوں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر واپس آئے اور آ کے دیکھا کہ باپ حضرت فاروق اعظم مٹی کے اوپر اپنا چہرہ، اپنے رخسار مل رہے ہیں، اور اتنے میں جب حضرت عبداللہ ابن عمر آئے انہوں نے آپ کے چہرے کو اپنے گود کے اندر لیا اور کہا، خوش ہو کے کہنے لگے کہ ابا جان مبارک ہو، مبارک ہو، ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی ہے۔ آپ کے چہرے پہ ایک عجیب خوشی تھی، اور اس کے بعد اللہ اکبر کیا خوشی تھی، کہتے ہیں کہ اتنی خوش ہم نے حضرت فاروق اعظم کو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ جتنی خوشی اس وقت ان کے چہرے پہ تھی۔ کہنے لگے کہ عبداللہ ابن عمر جب میں مر جاؤں تو روضہ رسول کے سامنے میری میت کو لے جانا، اور وہاں پہ جا کے پھر ام المومنین سے پوچھنا، یہ نہ ہو کہ کہیں شرم و حیا کی وجہ سے زندگی کے اندر انہوں نے مجھے اجازت دے دی ہو، ان سے دوبارہ پوچھنا۔ پھر جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا جانے لگا، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میری نظر حذیفہ ابن یمان پہ تھی، کہتے ہیں کہ میری آنکھیں ان کو تلاش کر رہی تھی،
اور جب میں نے دیکھا کہ وہ بھی جنازے کے اندر شریک ہیں تو میں مطمئن ہو گیا، اور پھر ہم نے جنازے کو روضہ رسول کے سامنے ہم لے کے چلے گئے، اور وہاں پہ پھر ہم نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی، تو انہوں نے کہا کہ ہے عمر کہ مبارک ہو تجھے، ساتھیوں کی معیت تجھے مبارک ہو۔ اللہ اکبر۔ جب اجازت مل گئی، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر دفن کر دیا گیا۔ وہ عمر کے جن کے عدل کی مثالیں آج بھی سارا زمانہ دیتا ہے، وہ عمر کے جن کے نام سے منافقین کے دلوں پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، وہ عمر جن کا نام سن کے شیطان چھوڑ دیتا ہے، گلی سے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، وہ فاروق اعظم کہ جن کے نام کا آج تک ڈنکا بج رہا ہے، اللہ اکبر، ان کی شان میں لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان کو حضرت فاروق اعظم جیسے حکمران عطا فرمائے، اور